بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سامعین کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ حضرت لقمان کی وصیت کا ذکر کیا تھا، بلکہ صرف حضرت لقمان کا کچھ مختصر سا تعارف کرایا تھا۔ آج ان کی نصیحت کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمائی۔ اس امت کے لیے بہترین پیغام رب نے بھیج دیا۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ وحدہ الحمدللہ۔ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، یہ امریکہ کے صدر کے دل میں بھی یہ بات نہیں جو تمہارے دل میں، اور جس کے دل میں یہ عقیدہ نہیں وہ دوزخیہ ہے، وہ دوزخی ہے، تم جنتی۔ یہ کرسی کسی کام کی نہیں، اس پر فرعون بھی بیٹھا ہے، نمرود بھی آیا ہے، یزید بھی آیا ہے، شداد حامان بھی آیا ہے، ابلیس کی حکومت تو پھر ساری دنیا میں ہے۔ یہ کرسی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دل دھڑکنے والا دل ہے۔ یہ حضرت لقمان پہلے غلام تھے تو ان کی مالک نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس کے سب جسم میں سب سے جو دو بہترین عضو ہے وہ نکال کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے جہاں سے یہ مشہور ہوئے کہ حکیم ہے، دانا ہے، حکمت والی باتیں کرتے ہیں، دانائی والی باتیں کرتے ہیں،
یہ ہر ایک کی زبان پر دانائی کی باتیں نہیں آتی۔ بزرگ فرماتے ہیں جو زیادہ خاموش رہنے والا ہو اس کے قریب بیٹھو، جب بولے گا دانائی کی بات کرے گا۔ جس کی مشینری ہر وقت چلتی رہتی ہے نا، وہ رتب و یابس اس کی زبان سے نکلتا رہتا ہے۔ جو بولتا ہے خاموش جب بولتا ہے، جس طرح حلم والا جب غضب میں آتا ہے، اللہ کی پناہ، جس کو عادت حلم کی ہے، برداشت کی ہے، جب وہ غضب پر آتا ہے اس کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب خاموش رہنے والا بولنے پر آتا ہے، حکمت کی موتی لٹاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں آپ طویل خاموشی والے تھے، مجلس میں آپ دیر تک خاموش بیٹھے رہتے۔ سبحان اللہ۔ تو لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، ایک اس کی زبان کاٹ کر اور اس کے سینے سے دل نکال کر پلیٹ میں رکھ کر لے آیا، جی یہ بہترین عضو ہے اس پورے ڈھانچے میں۔ اسے کہا اچھا اب ایک اور بکری ذبح کرو، اس کے جسم میں سے جو بدترین 2 عضو ہیں وہ نکال کر لاؤ۔ انہوں نے پھر بکری ذبح کی، پھر وہی زبان اور دل کاٹ کر لے آئے۔ اسے کہ کیا بات ہے؟ انہیں کہا جی یہ زبان صحیح چلے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، غلط چلے اس سے بد کوئی چیز نہیں۔ اس لیے یہ زبان ہی چلتی ہے تو آدمی جنت میں جاتا ہے، یہی چلتی ہے تو دوزخ میں جاتا ہے۔ ایمان اور کفر کی دار و مدار اس ایمان اس زبان پر ہے، اور اس زبان کو چلانے والا یہ دل ہے، یہ انجن ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کی ساری توجہ دل پر ہوتی ہے۔ یہ لباس کوئی چیز نہیں ہے، متقدمین لباس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سجادہ، تکیہ، تسبیح، گدڑی، یہ لفظ بعد کی پیداوار ہے، ان کے سینے میں سب کچھ ہوتا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک ہے۔ الحمدللہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میں سمجھتا ہوں ایسی توحید جو تمہارے پاس ہے کسی ملا کے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو ساری مخلوق سے افضل سمجھتے ہیں، جبریل بھی ان کا خادم اور چاکر ہے، اور سارے نبی مسجد اقصی میں دست بستہ ان کا انتظار بھی تو کر رہے ہیں۔ عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم جبروت ہو، میرے مصطفیٰ کی شہنشاہی ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے اسی مصطفیٰ کے رب کی قسم اللہ کا ان کو بھی شریک نہیں سمجھتے۔ کوئی ہم پر تہمت لگائے وہ خود ذمہ دار ہے۔ ہم اللہ کو وحدہ لا، اللہ کی کسی صفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شریک ہیں؟ یہی عقیدہ ہے تمہارا؟ مبارک ہے، اللہ سلامت رکھے، اسی عقیدے پر جاؤ۔ اللہ 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 کی کیا شان ہے؟ ساری کائنات کا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں، اور جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، میرے حبیب تم اعلان کر دو، یا اللہ تو کیوں نہیں کرتا؟ کہتے تیری بات مجھے پیاری لگتی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، عدیل نہیں، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ لیکن پیارے حبیب تم کہو سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، تم کہو وہ اللہ ایک ہے، تاکہ پہلے رسالت آئے بعد میں توحید آئے۔ کل میں رسالت ہے، واللہ سے توحید شروع ہوتی ہے، رسالت و توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد پاک نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔
اللہ نے زمین پر آ کر بندوں کے گھروں میں نہیں کہا کہ مجھے ایک مانو ایک جانو۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ دل میں تصدیق قلبی، ہمارے امام اعظم کے نزدیک ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف دل میں تصدیق کا ہونا کہ اللہ ایک ہے، ہم اسے ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ زبان سے اگر اقرار کرے گا، اقرار باللسان جسے کہتے ہو، پھر شریعت کے احکام نافذ ہوں گے۔ اور دل میں ہے تصدیق، وہ مومن ہے۔ اگر زبان سے گونگا جو ہے گونگا، یہ ساری زندگی کلمہ نہ پڑھ سکا، لیکن ماں باپ کو دیکھا، پڑوسیوں کو دیکھا، محلے کے مولوی صاحب کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، جھکتے ہوئے، تو سمجھ تو گیا نا کوئی ایسی ہستی ہے، وہی میرا اللہ ہے گونگا، زبان پر کلمہ ساری زندگی نہیں آیا، لیکن ہے موحد، مومن، جنتی، نیک، پرہیزگار۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب تم کہو اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے ساری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے 6 دنوں میں، ساری مخلوق کو وجود بخشا اپنی شان کے لحاظ سے۔ اللہ کبھی غور نہیں کیا؟ کبھی باغ میں جاؤ تمہیں تتلیاں نظر آتی ہیں، اسی تتلی کو پکڑ کر ذرا ہاتھ پر رکھ کر دیکھو تو صحیح قدرت نے کیسا قلم چلایا ہے، کیسے رنگ بھرے ہیں اس میں، اور وہ دھوپ میں مدم نہیں ہوتے، بارش ہو جائے مدم نہیں ہوتے، وہ رنگ تازہ و تازہ ہے۔ پھول کی پتی میں کتنے رنگ بھرے ہوئے ہیں، خوشبو کس نے ڈالی ہوئی ہے، یہ بلبل کی زبان پر نغمہ کس نے جاری کیا ہے، یہ قمری کو کس نے آواز دی ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ کوئل کا کس نے نغمہ دیا ہے، وہ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے، دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی اللہ۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جس سے چاہے عزت کو چھین لے۔ سبحان اللہ۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک دعا حدیث پاک میں آتی ہے، یاد نہ ہو تو معنی ہی یاد کر لو، مجھے بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جسے تو عطا فرمائے کوئی روک نہیں سکتا، تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ دعا بھی ہے، عقیدہ ہے ہمارا، یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور اللہ کی قسم یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے۔ طریقت کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت، جب تو دینا چاہے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اور جب تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے بغیر کوئی دوسرا معبود ہوتا زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جب یہ نظام ٹھیک چل رہا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں رکھتا، اور اللہ پاک کو یہ بات پسند بھی نہیں کہ میری کوئی صفت کسی بندے میں مانو۔ خالق اللہ ہے، خالق اللہ، لیکن جب کسی کو وہ اذن عطا فرمائے، اللہ کسی کو اذن عطا فرمائے، عیسیٰ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر
فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ میں پھونکتا ہوں. پھونک یعنی مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں اور پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کی اذن سے. اب شرک ختم ہو گیا. جب بِإِذْنِ اللہ کہہ دیا شرک. دو آدمیوں کے کلام ہیں اور ملتے جلتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ تو میں مختصر بات کرتا ہوں. اس نے کہا انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. یہ شرک ہے. نمرود نے کہا میں زندہ کرتا ہوں یہ شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ احیی الموتیٰ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ توحید ہے. وہی فکر ہے. انہوں نے کہا میں زندہ کرتا ہوں یہ شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں یہ توحید ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بیگانہ ہے یہ اپنا ہے. اسے اجازت دے رکھی ہے تو کہے اس نے اجازت دی. وہ بیگانہ ہے. بیگانے کی بات اور اپنے کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے تخت چاہیے اختصار کے ساتھ. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی انا آتیک بھی. آنا کی ضمیر پھر آتیک بھی وہی ضمیر. اس کا معنی میں لاتا ہوں آپ کے پاس. آپ آنکھ بند کریں کھولیں تخت حاصل. یہ تو قرآن کا بیان ہے نا. حدیث ہوتی تھی کہتے ضعیف ہے. حدیث ہوتی تو مولوی کہتے ضعیف ہے. میں کہتا ہوں آپ تو قرآن ہے. اب آپ کا کیا فرمان ہے؟ حق کو ماننا پڑے گا. یہ نبی نہیں رسول نہیں فرشتہ نہیں اس میں الوہیت نہیں. بندہ ہے بندہ انسان ہے. وہ کہہ رہا ہے میں تخت لاتا ہوں میں لاتا ہوں. اللہ کا نام نہیں لیا کہ اللہ کے اذن سے لاتا ہوں. مسئلہ وہ نہیں سمجھائے گا. یہ مسئلہ مولانا روم سمجھائیں گے. مولانا روم نے فرمایا گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے بات نکلی ہے اس کی زبان سے نکلی ہے لیکن ہے اللہ کا. اب اس کی بات اللہ کی بات ہے. گویا وہ نہیں بول رہا اللہ اس سے بلوا رہا ہے کہلوا رہا ہے. تو کہے میں تخت لاؤں گا. الحمدللہ شرک سے ہم پاک ہیں شرک سے بری ہیں. توحید کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہاں جی ہمارے ولیوں نے اس سرزمین میں توحید کا جھنڈا کس نے گاڑا ہے؟ میں طلباء بھی بیٹھے ہیں یہ بھیرے شریف سے آئے ہیں ماشاءاللہ مرکز ہے علم کا مرکز ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تحقیق کریں پوچھیں اساتذہ سے علماء سے پوچھیں. یہ خطہ جہاں آج بھی بتوں کی پرست ہو رہی ہے انڈیا میں پورے خطے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی. یہ مسجدیں کہاں سے بن گئی؟ یہ قرآن پڑھنے والے کہاں سے آ گئے؟ یہ سجدے کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ یہ رب کو پکارنے والے کہاں سے آ گئے؟ کسی ایک عالم کا مجھے نام بتاؤ. میں خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا علم کا سفر شاہ ولی اللہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے نہیں جاتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث پاک کا درس دیا ہے. انہوں نے بڑے بڑے باطل فرقوں کے منہ توڑ جواب دیے ہیں لیکن
اس خطے میں اسلام تو بہت پرانا آیا ہوا ہے، صدیوں سے۔ میں وہ نام پوچھتا ہوں، مجھے کوئی وہ نام بتائے۔ یہ طلباء تلاش کریں گے، بے شک ان کے مدرسوں میں جاؤ، ان کی مسجدوں میں جاؤ، ان کے خطیب سے ملو، شیخ الحدیث سے ملو، شیخ القرآن سے ملو، ان سے یہ سوال کرو اس خطے میں کلمہ طیبہ کون لایا ہے؟ اس کے دل میں بات ہے، میں نے سنی ہے، اس کے دل میں بات ہے، زبان پر نہیں لاتا عوام کے سامنے، اس لیے کہ پھر ان کی دکانداری نہیں چل سکتی۔ دکانداری چلتی ہمیں مانو، اپنی شخصیت کو بنوانا صرف پیغمبر کی کام ہے، یہ پیغمبر کی شان ہے، اس کا منصب ہے، وہ اپنی شخصیت منوائے۔ نبی کے علاوہ کوئی اپنی شخصیت نہیں منوا سکتا، کوئی بھی ہو، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، باقی کوئی اللہ کی طرف سے معزول نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک سوال میں نے آپ کو دے دیا ہے جی، جو آپ کے کان میں پھر سے ڈالتے رہتے ہیں ان سے ذرا یہ بھی سوال کی کرو، بزدل بن کر آگے نہ دوڑا کرو کوئی پیچھے آ جائے، نہیں، سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرو، سینہ تان کر ڈٹ کر۔ ہم نے تو اپنے سے 8 گنا طاقت کے دان کھٹے کر دیے 65 کی جنگ میں، تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، اور جو میلی نظر رکھے ہم سے بڑھ کر اس سے کوئی جڑنے والا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، کسی مولوی کا نام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ تنخواہیں لے کر گاڑی چلاتے ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو لنگر کھلا کر گاڑی چلاتے ہیں، اور وہ اولیاء کرام ہیں۔ اس خطے میں اولیاء کرام کلمہ طیبہ لائے ہیں، اور سب سے پرانا نام حضرت حسین سنجانی کا ہے جو داتا صاحب کے پیر بھائی ہیں، اس کے بعد داتا صاحب کا نام آتا ہے، اور پھر اجمیر کے والی کا کہنا ہی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پیدا کرنے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے۔ اور میں آپ کو کہوں گا، مجھ سے پوچھا ہے اگلے دن بھی صاحب نے کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے، میں کہ اللہ سے۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد اس سے مانگے گے جسے سجدہ کرتے ہیں، مدد اس سے مانگے جو کسی سے نہیں مانگتا۔ مسئلہ ذہن نشین رکھو، ہم اس سے مدد مانگیں گے جو کسی سے نہیں مانگتا، ہم اس کے محتاج ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بھائی عقیدہ توحید کا ہے، سلامت ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ وہ حی قیوم ہے، کوئی اور حی قیوم نہیں۔ وہ محیی ممیت ہے، کوئی اور محیی ممیت نہیں۔ وہ خافض اور رافع ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وہ قابض اور باسط ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ معز ہے، مذل ہے، وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ وہ ستار ہے، عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ وہ غفار ہے، گناہ بخشتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ودود ہے، خبیر ہے، علیم ہے، حلیم ہے۔ یہ ان صفات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی عدیل نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ظالموں کیوں ان پر فتوے کفر کے اور شرک کے لگاتے ہو؟ یہ سارے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ حضرت لقمان نے بڑی زبردست نصیحت فرمائی، کیوں کہ جو عقیدہ توحید ہے یہ اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں کمزوری ہو، جتنی باتیں کرو کسی کام نہیں۔ سچ بولتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرتے یورپ والے جی، بڑی خدمت کرتے ہیں خلق کی، مگر کسی کام نہیں جب عقیدہ توحید نہیں جی۔
یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. ایک بندہ ہے مریم کی گود میں آیا، ان کے بدن سے آیا، وہ خود کہہ رہے نہیں عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اسے ابن اللہ کہتے ہو. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا واہ بھائی واہ، تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرو تو میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. فرشتے میری بیٹیاں ہیں. فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرا ماں باپ ہے نہ میری کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا تو کوئی کفو ہی نہیں ہے. کیا ہے تو یا اللہ؟ وَاللَّهُ أَحَدٌ، اور اللہ الصمد، میں تو بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، تم سب میرے محتاج ہو. لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اے مزاروں پر جا کر سجدے نہ کیا کر. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، مزاروں پر جا کر سجدے نہ کیا کرو. اب تو مزاروں کا طواف بھی کرنے والے کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں درباروں کے مالک جن کو ان کے مرید سجدے کرتے ہیں، زندہ کو، قبر والے کو. اور مجھے پتہ چلا ہے یہاں گجرات کے ضلع میں ایک دربار ہے، وہ جو صاحب مزار ہیں ان کی بہت بڑی تصویر بنا کر انہوں نے اپنے کمرے میں رکھی، جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں سامنے تصویر رکھ کر نمازیں پڑھتے ہیں. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا دامن اس سے پاک ہے، ہمارے دربار ہمارا آستانے اس سے پاک ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں دیکھنا مزار کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بھی اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سے. مزار والے کو اصال ثواب کرتے ہیں. مولا کریم جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو ثواب پہنچا صاحب مزار کو، اور صاحب مزار کو تو علم عطا فرما دے کہ میں حاضر ہوں، میری طرف توجہ فرمائے. اس لیے کہ ہم مزار والے کو مردہ نہیں سمجھتے، اللہ کا ولی زندہ ہے. اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار آخر. اللہ کے ولی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. اور ملا جی تو اقبال کی ہی پڑھ لیتا تو وہ تو کہتا ہے یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے. حضرت مولا کائنات کی ایک کنیت ابو تراب ہے، ایک کنیت ابوالحسن ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں میں نے شیر خدا سے یہ نکتہ سیکھا ہے جو باب و مدینۃ العلم ہے. کیا نکتہ ہے؟ یہ نکتہ سیکھا میں نے ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے. یہ بدن تو ایک لباس ہے، ہم اپنے جیسا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں. موسم بدل رہا ہے، اب جیکٹیں اتر جائیں گی، کوٹ اتر جائیں گے، آدمی تو وہی رہے گا نا. اس طرح یہ جسم کا لباس جو ہے روح پر یہ بدلتا ہے، روح باقی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ تو میرے رب کا امر ہے. رب کا امر تو مرتا ہی نہیں ہے. جس میں روح آ گئی وہ زندہ ہے، حتیٰ کہ کافر بھی زندہ ہے. اس کی زندگی اور ہے، مومن کی اور ہے، صالح کی اور ہے، ولی کی اور ہے، نبی کی اور ہے، اور سید الانبیاء کی اور ہے. زندگیوں میں فرق ہے. جس طرح اس زندگی میں فرق ہے اس طرح اس زندگی میں بھی فرق ہے. کیا فرمایا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. گمان بھی نہ کرنا وہ زندہ ہے، زندہ ہے. یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین، وہ بڑے خوش ہیں. اور مردہ تو خوش نہیں ہوتا. یہ خوشی اور غمی کی آثار زندگی کی علامت ہے. میں قربان جاؤں.
او سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ بھائی اس وقت میرے ذہن میں جو اب مضمون آیا ہے نا، اس کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا وقت کی پابندی کریں۔ آج یہی سبق پختہ ہو جائے نا کہ ہم کسی کو اللہ کا ولی کو، نبی کو، کسی کو اللہ کا شریک، کوئی جن، کوئی فرشتہ اللہ کی کسی صفت میں، کسی راستے، کسی حوالے سے خدا کی قسم شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک تب ہے جب کسی کو شریک نہ سمجھے، وہ وحدہ لا شریک تب ہے جب ہم کسی اور کو اس کا شریک نہ سمجھیں۔ اگر شریک سمجھیں تو پھر کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس میں ایک اور بھی تمہیں میں سبق دینا چاہتا ہوں، دعا کے ساتھ دل لگاؤ۔ یہ عبادت کر رہے ہو، ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگتے ہو عبادت کر رہے ہو، اس سے دل لگاؤ۔ دل لگی کی بات اور ہوتی ہے، رسمن جو کام ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ دل لگاؤ، سجدوں میں دل لگاؤ۔ سبحان ربی الاعلیٰ بار بار کہو، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اپنی اس کی عظمت کا اور اپنی عاجزی کی انتہا کر کے اسے کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ تیری بلندیوں کو میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو اتنا بلند ہے۔ خدا کی قسم کبھی تنہائی میں ایسا سجدہ کرو نا تو تمہیں سرور آئے گا۔ تمہیں گھر والے آواز دیتے رہیں گے، تم سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے۔ اللہ اللہ، یاد ہے رابعہ بصری کی بات؟ ہاں، وہ سالے کی نہیں، وہ عائشہ گزری ہیں۔ کس کی؟ اس ذوالجلال۔ رات کو جب نماز پڑھی نا، لمبے لمبے سجدے کیے، لمبے لمبے سجدے، رب کو بڑے پسند ہے۔ یہ نہیں کہ اٹھے اور گئے، یہ تو پریڈ ہے نا، ورزش ہے، ایکسرسائز ہے۔ نہیں، سر رکھو، اٹھاؤ ہی نہیں۔ اور جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان پر خاص نظر فرماتا ہے، خاص نظر فرماتا ہے۔ یہ میرا کو خاص بندہ ہے۔ ایک معمول کی عبادت وہ سارے کرتے ہیں، 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، السلام علیکم، دعا منگی ہو گئے۔ تو جب عبادت خاص کرو گے تو پھر خاص لوگوں میں شامل ہو گئے۔ رابعہ بصری کو لطف آ گیا، سجدے میں سر رکھا، بار بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ تو لذت لے کر کہہ رہی تھی، لذت لے کر، سبحان اللہ۔ رات لمبی تھی، سجدہ بھی لمبا ہو گیا، تسبیح لمبی ہو گئی، رب سے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے وہ سن رہا ہے، یہ کہہ رہی ہے وہ سن رہا ہے۔ ادھر سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، پیار ہے، پیار تقسیم ہو رہا ہے۔ بندہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، وہ اپنا کرم نازل فرماتا ہے، رابطہ ہو گیا ہے۔ صبح کی اذان ہو گئی، اذان ہوئی، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہیں مولا کریم اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، رات اتنی چھوٹی بنائی ہے، تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، رب سے پیار کرو، رب سے پیار کرو اور بے پناہ پیار کرو، اور اس کے پیار کا راستہ پتہ ہے کون سا ہے؟ اس کے حبیب کا راستہ ہے۔ اس کے حبیب کے پیار سے رب کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ مرزقنی حبک، اللہ مرزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما۔ اور بزرگان دین میں پھر اس میں اضافہ کیا ہے جو میں پہلے عرض کر دوں، اللہ مرزقنی حبک و حب حبیبک، اے اللہ اپنی بھی محبت نصیب فرما اور اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما۔